मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम बिशप इमरान शहज़ाद है और मेरा ताल्लुक़ PMR के चर्च लाहौर पाकिस्तान से है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज फ़ज़ल TV की पूरी टीम का, पास्टर इमरान फ़ज़ल का और सिस्टर महविश इमरान का कि जिन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को आप सबके सामने बयान कर सकें। आज का जो हमारा अनवान है, जो हमारा टॉपिक है, कलाम मुक़द्दस में बेशुमार ऐसे मौजज़ात हैं जो खुदा के खादमीन थे, उन्होंने दुआ के बग़ैर किए। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और जब हमारे अंदर ईमान होगा तो हम इस बात को अपने दिल में रखें कि हम जो बात खुदा से कहेंगे, खुदा से मांगेंगे, तो खुदा ज़रूर उस काम को जो हमने इरादा किया है पूरा करने की कुदरत रखता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। जैसा कि एक औरत जिसको 12 बरस से किसी कमज़ोरी के बायस खून जारी था, वो जरियान की मरीज़ा थी और उसने अपना रुपया पैसा वैद्यों के पास, हकीमों के पास, डॉक्टर्स के पास जा के उसने बहुत रुपया पैसा अपना ख़र्च किया अपने इलाज के लिए। उसने बहुत से सोर्सेज इस्तेमाल किए होंगे कि मुझे किसी न किसी तरीके से कोई दाद रसी मेरी हो जाए, मुझे इस बीमारी से रिहाई मिल जाए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके दिल में ख़्याल आया कि मैं शिफा को ढूंढती ढूंढती शाफ़ी के पास जाऊंगी। यीशु मसीह शाफ़ी है। हमें शिफा को ढूंढने के लिए शाफ़ी के पास आने की ज़रूरत है, जो शिफा का मंबा है, जिसके पास शिफा की नदियां हैं। जब उस औरत ने इस बात का इरादा किया तो यीशु मसीह एक जगह पर से गुज़र रहे थे, तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो है उनके पीछे थी। उस औरत ने अपने अंदर ईमान को मजबूत किया। उस औरत ने यीशु मसीह की पोशाक का किनारा जो है उसको पकड़ा, उसको छुआ। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ है? शागिर्दों ने कहा कि ए रब्बी, ए उस्ताद, बहुत सी भीड़ है जो तुझ पर गिरी पड़ती है, बहुत से लोग हैं जो तुझ पर गिरे पड़ते हैं। तो इस सूरत में हम कैसे जज कर सकते हैं कि किस शख्स ने या किस औरत ने तुझे छुआ है? यीशु ने कहा कि मुझे ईमान के साथ किसी ने छुआ है। तो यीशु ने कहा कि वो कौन है? उस औरत ने कहा कि वो मैं हूँ। मुझे इस तरह 12 बरस से खून जारी था, तो मैंने अपने ईमान से शिफा पाई। यीशु ने कहा मुझसे कुदरत निकली है, किसी ने मुझे पूरे ईमान के साथ टच किया है। और यीशु मसीह का वादा है, मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत में, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मगर इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमें ईमान को अपने अंदर मजबूत करना है। अगर हम मांगेंगे तो हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि ये चीज़ जो हमने खुदा से मांगी है, इसको खुदा देने में देर करता है, मगर वो इस बात से कभी गाफिल नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम शिफा के पीछे भागते हैं, शाफ़ी के पीछे नहीं भागते। मैं एक आपको टेस्टमनी बताना चाहता हूँ कि एक पास्टर साहब किसी क्रूसेड में प्रे कर रहे थे USA में। तो वहाँ पे एक शख्स आया जिसके दोनों पाँव जो हैं वो लकड़ी के थे। तो पास्टर साहब ने जब उस पर गौर किया, नज़र की, तो उन्होंने कहा कि मैं कल तेरे घर आऊँगा। जब अगले दिन पास्टर साहब उसके घर गए
تو اس نے ان کی بڑی محبت جتائی، ان کے لیے کھانا بنایا، ان کی بڑی خاطر تواضع کی۔ پاسٹر صاحب نے کہا کہ تو صبح شوز والی دکان پہ جا اور اپنے لیے شوز کا ایک جوڑا خرید۔ اس نے کہا کہ پاسٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاؤں تو جو ہیں وہ لکڑی کے ہیں، میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ پاسٹر صاحب نے اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی، صرف اس شخص کو یہ کہا کہ تو صبح جا کے اپنے شاپ پہ، جوتوں والی شاپ پہ جا کے اپنے لیے جوتے خرید۔ اس شخص نے اپنے اندر ایمان کو مضبوط کیا، اس نے کوئی اس میں پیش رفت نہیں کی کہ میں پادری صاحب کو کیسے بتاؤں کہ میرا یہ کام ناممکن ہے۔ صبح جب وہ شخص اٹھا تو وہ جوتیوں والی دکان پہ گیا، اس نے کہا کہ میرے اس سائز کی جوتی مجھے دکھاؤ۔ وہ شخص جو شاپ کیپر تھا وہ اس کو دیکھ کر پہلے تو ہنسا، اس نے کہا کہ آپ کے تو پاؤں جو ہیں وہ لکڑی کے ہیں، ان میں جوتے یہ جو ہمارے پاس ہیں یہ آپ کے سائز کا جوتا نہیں ہے، آپ جہاں سے آپ نے پاؤں آپ کے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اس کو بنوائیں۔ اس نے کہا نہیں، میرے سائز کا جوتا ڈھونڈو، مجھے چاہیے۔ جب شاپ کیپر نے وہ جوتا ان کے پاؤں میں پہنایا تو ایسا ہوا کہ اس شخص کا جو لکڑی کا پاؤں ہے وہ ختم ہو کے اس کی جگہ پہ جو اوریجنل ہمارا پاؤں ہے وہ آ گیا۔ دوسرے پر بھی جب اس نے جوتی کو چڑھایا تو وہاں پہ بھی پاؤں آ گیا، یعنی کہ اس شخص نے اپنے اندر ایمان کو پیدا کیا اور خدا نے اس کے لیے معجزہ فراہم کیا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم صرف چرچ میں ایمان کی غرض سے جاتے ہیں، جب ہم اس بات کو ایمان لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں شفا ہو جائے گی، ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں، کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم چرچ میں جا کے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، خاص بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں میں خدا کی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ خدا کی محبت کو ہم اپنے دلوں میں رکھیں گے تو خدا ہماری ضرور سنتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، ایک عورت ہے جس کو 18 برس سے کسی بدرو نے کبڑا کر رکھا ہے۔ اس عورت نے بھی اپنی زندگی کے 18 سال کا ایام جو ہیں، عرصہ جو ہے وہ بہت مصیبت میں گزارا، بہت پریشانی میں گزارا، مگر جب اس کا سامنا شافی کے ساتھ ہو گیا، آمنا سامنا یسوع مسیح کے ساتھ ہو گیا، تو اس عورت نے خداوند یسوع مسیح کے نام کی تمجید کی۔ جب وہ عورت ہیکل میں آئی، وہ 18 سال کے عرصے میں بہت دفعہ ہیکل میں آئی ہوگی، مگر اس نے اپنے اندر ایمان کو اجاگر کیا، ایمان کو پیدا کیا۔ جب وہ عورت ہیکل میں آئی تو یسوع نے اس کی طرف نگاہ کی اور یسوع نے اس پر اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ اے عورت، تو اپنی اس بیماری سے چھوٹ گئی۔ اور اسی گھڑی وہ عورت جو 18 سال سے کبڑی ہو چکی تھی، کسی ابلیس نے اس پر قبضہ کر رکھا تھا، وہ کبڑی ہو چکی تھی، وہ اسی گھڑی تندرست ہو گئی۔ ایک اور میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں، دوسری سلاطین کی کتاب اور اس کا 4 باب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہاں پہ ایک سٹوری ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت الیشا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض ہوا آیا ہے اور میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ آج جتنی مرضی ہم غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جتنے مرضی حالات کرٹیکل ہوں، والدین خاص کر اپنے بچوں کو کسی کو قرضے کے عوض نہیں دیتے۔ تو اس عورت نے پریشان ہو کے اس نے جب اپنے دکھ کو الیشا نبی سے بیان کیا کہ میرا جو شوہر تھا وہ مر گیا ہے، تو جانتا ہے وہ خدا کے ساتھ چلنے والا تھا، اور ان بچوں کی پرورش کے لیے میں نے بہت سے لوگوں سے ادھار لیا ہے
تاکہ میرے بچے جو ہیں ان کی پرورش ہو سکے، مگر اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کوئی سورس آف انکم بھی نہیں کہ میں اس رقم کو جو میں نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے لی ہے وہ رقم میں واپس ادا کر سکوں۔ تو الیشا نبی نے اس سے پوچھا کہ تیرے گھر میں کیا ہے، کیا ایسی چیز ہے تیرے گھر میں؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں صرف ایک کپی تیل کی ہے، ایک پیالی میں تیل ہے۔ الیشا نے کہا کہ سلامتی سے اپنے گھر لوٹ جا اور اپنے جو ہمسائے ہیں، اپنے محلے دار ہیں، ان سے برتن عرایت لے، ان سے ادھار برتن لے لے، اور برتن تھوڑے نہ ہوں، برتن بہت زیادہ ہوں۔ اس عورت نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا، اس نے مرد خدا الیشا کی بات کو ایکسیپٹ کیا۔ آج ہم اگر کوئی خادم کوئی بات کرے تو ہم اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں، ہم اس کی بات کو ماننا پسند نہیں کرتے، تو ہم برکت کیسے پا سکتے ہیں؟ جب اس عورت نے مرد خدا کی بات مانی اور اس نے کہا کہ جب تو اپنے گھر میں جائے تو اندر سے کنڈی لگا لینا تاکہ کوئی اس تمہیں دیکھ نہ سکے، خدا کی برکت تم پر نازل ہونے والی ہے۔ اور وہ عورت اس پیالے کو ان برتنوں میں جو خالی تھے انڈیلتی جاتی، جب وہ برتن لبریز ہو جاتا، بھر جاتا، تو وہ عورت اپنے بیٹوں سے کہتی کہ مجھے ایک نیا برتن اور دو۔ یہاں تک ایسے ہو گیا کہ جتنے برتن انہوں نے کسی سے لیے تھے وہ سب کے سب بھر گئے، ختم ہو گئے، برتن ان کے پاس نہ رہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا میرے پاس ایک اور برتن لے کے، وہ تیل جو ہے وہ آسمان سے آ رہا ہے، الیشا نبی کے کہنے سے وہ تیل خدا نے پرووائڈ کیا ہے، خدا کے خادم نے اس تیل کو اس عورت کی ہیلپ کے لیے خدا سے مانگا۔ ایسا ہوا کہ پھر وہ عورت اس مرد خدا الیشا کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ جس طرح تو نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے، دیکھ سب برتن جو ہیں ہمارے گھر میں وہ بھر چکے ہیں، اب کوئی چیز باقی نہ رہی ہے۔ الیشا نے کہا کہ تو جو برتن تیل کے بھرے ہیں ان کو بازار میں لے جا اور ان کو سیل کر، ان کو فروخت کر، جو پیسے ان سے تمہیں حاصل ہوں ان پیسوں سے ان لوگوں کے قرض کو ادا کر جو قرض خواہ تیرے بیٹوں کو اس قرض کے عوض لے جانے کے در پہ ہیں۔ اس عورت نے مرد خدا کی بات مانی اور جو قرض تھا اس کا وہ اسی تیل سے اتر گیا، اور جو ان کے پاس پیسہ بقایا بچا مرد خدا نے کہا کہ تو اسی سے تو اور تیرے فرزند جو ہیں وہ اپنا گزر بسر کریں۔ یہاں پہ ایک اور ہم دیکھتے ہیں سلاطین، دوسری سلاطین کی کتاب اس کا 5واں باب، یہاں پہ بھی ہمیں ایک جو ہے سٹوری ملتی ہے کہ شاہ ارام کے لشکر میں سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا اور خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی۔ یہاں پہ ایک نعمان ہے، نعمان نام ایک شخص ہے جو ارام کے لشکر کا سپہ سالار ہے اور کوڑ سے بھرا ہے۔ اس شخص نے اپنے اندر ایمان کو پیدا نہیں کیا تھا۔ جب اس کے آقا نے، اس کے بادشاہ نے دیکھا کہ الیشا نبی جو ہے اس کے پاس خدا کی قدرت ہے، میرا جو یہ بندہ ہے نعمان اس کے پاس جائے گا تو ضرور ہے کہ وہ اسے اس کوڑ سے رہائی دے گا۔ یہاں پہ ایک لڑکی کا ذکر ہے، ایک لونڈی کا ذکر ہے، وہ اپنی ملکہ کے پاس جب اس نے دیکھا کہ نعمان جو ہے وہ سپہ سالار ہے، وہ کوڑی ہے، اس نے کہا کہ اگر یہ آقا، میرا آقا جو ہے ہمارے علاقہ میں، ہمارے شہر میں ہوتا تو ضرور اس کو اس کوڑ سے رہائی مل جاتی۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ نعمان نے بہت سا
हीरे जवाहरात लिए, कपड़े लिए, वो अपने रथ पर बैठा और वहाँ पे अलीशा नबी के पास चला गया। उसने जाके दरवाज़े को नॉक किया तो अलीशा ने कहा कि जा दरिया यर्दन में 7 गोते लगा और तेरा कोढ़ जो है वो तेरे बदन को छोड़ देगा, तेरा बदन बच्चे की मानद पाक साफ हो जाएगा। जब उसका ये जहन था, उसका ख्याल था कि मर्द खुदा अलीशा मेरे जिस्म पर हाथ रखेगा, मेरे लिए दुआ करेगा, मेरे जिस्म पर हाथ फेरेगा तो मेरा जिस्म जो है कोढ़ से पाक हो जाएगा। मगर ये बात उसके बरअक्स निकली। अलीशा ने अंदर से ही उसको हुक्म दिया कि जा दरिया यर्दन में 7 गोते लगा, और उसने इस बात को बहुत नाराज़गी का इजहार किया। उसने कहा कि क्या मेरे इलाका में, मेरे मुल्क में दरिया फरफर हैं और भी दरिया बड़े बड़े दरिया हैं, तो क्या मैं उनमें गोते मार के पाक साफ नहीं हो सकता था? वो गुस्से से वहाँ से निकला और अपनी राह उसने ली। जब वो वापस जा रहा था तो उसके नीचे सिपाही थे, उन्होंने कहा कि ऐ आका, अगर मर्द खुदा इससे मुश्किल काम तुझे कहता तो क्या तू ना करता? तो हम तुझे मशवरा देते हैं, हम सलाह देते हैं कि दरिया यर्दन में 7 गोते लगा ताकि तेरा कोढ़ पाक साफ हो जाए। और उसने इस बात को कबूल किया। वो अपने रथ से उतरा और दरिया यर्दन में जब उसने पहला गोता लगाया, कोढ़ बाहर आ गया, दूसरा लगाया, कोढ़ बाहर आ गया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, 5वां, छठा, जब उसने 7वां गोता लगाया तो उसका कोढ़ जो है वो उस दरिया यर्दन में चला गया, रह गया, उस पानी में ज़ब्त हो गया, और वो बच्चे की मानद उसका जो बदन है वो पाक साफ हो के उस दरिया यर्दन से वो बाहर आ गया। तो आज हमें अपने अंदर ईमान को लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अपने ईमान को मजबूत करेंगे, अगर हम अपने अंदर ईमान की कमी को दूर करेंगे, तो खुदा जो नामुमकिनात का खुदा है, बाज़ औक़ात हम चर्च जाते हैं, हम हदिये नजराने लेके जाते हैं, हम कलाम सुनाते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम लोगों के लिए बरकत का वसीला बनते हैं। ये इसी सूरत में होगा जब हमारे अंदर ईमान होगा। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं हैं। एक और मैं आपको टेस्टमनी बताना चाहता हूँ कि एक शख्स, बहुत अमीर शख्स था, उसकी बहुत कीमती गाड़ी थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जिस्म की कोई हड्डी जो है वो ना बच सकी। सारे जिस्म की उसकी हड्डियां जो हैं फ्रैक्चर हो गई। उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी फ्रैक्चर हो गई, और डॉक्टरों ने कहा कि ये शख्स जो है वह ज़्यादा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और उस शख्स ने खुदा से दुआ की, उस शख्स ने ईमान को मजबूत किया। वो शख्स चर्च जाता, उसको किसी न किसी सोर्स के ज़रिए लेके जाते। तो जब डॉक्टरों ने उसको, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक स्टील की प्लेट डाल दी ताकि इसका बैलेंस जो है वो आउट ना हो सके। 1 साल के बाद जब डॉक्टरों ने दोबारा उसे बुलाया कि तू आके अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में आए, जब वो हॉस्पिटल में गया तो बिल्कुल वो तंदुरुस्त हो गया। डॉक्टरों ने जब उसका सारा मुआयना किया तो उसकी जो प्लेट उन्होंने डाली थी वो उसकी प्लेट स्टील की वहाँ पे ना थी, और उसकी हड्डियाँ सारी नॉर्मल काम करना शुरू हो गई। यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिला। आज लम्हा फ़िक्रिया है, हमें अपने बच्चों को कलाम हक़ की तरफ ले आना है। अगर हम कलाम हक़ की बातें अपने बच्चों को बताएंगे, अपने बच्चों को चर्च में ले के आएंगे, खुदा के खादमीन से उनकी रफ़ाकत रखेंगे, तो ज़रूर है कि हमारे बच्चे जो हैं वो गुमराही का सबब नहीं बनेंगे, वो गुमराह नहीं होंगे।
وہ خدا کے ساتھ چلیں گے۔ خدا کے خادمین 24 گھنٹے دعائیں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی باتوں پر عمل کریں، خدا کے ساتھ رہیں، اور ہر قسم کی پریشانی کو نکال کے خدا کے پاس آئیں۔ جب ہم خدا کے پاس آئیں گے تو خدا ہمیں تمام مجبوریوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام فکروں سے نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، اگر تم مانگتے تو تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اپنے منہ کو کھول اور تیرے منہ کو بھر دوں گا۔ ہم نے ایمان کے ساتھ اپنے منہ کو کھولنا ہے۔ ہم آج کے ترقی یافتہ دور میں خدا سے یہ مانگتے ہیں، خدا مجھے اچھا گھر دے دے، اچھی گاڑی دے دے، مجھے بینک بیلنس دے دے، اچھا موبائل دے دے، اچھے کپڑے دے دے۔ تو ہم نے اپنے دلوں میں اس بات کو کبھی غور نہیں کیا کہ ہمیں خداوند تیری ضرورت ہے، تو ہمارے دل میں اپنے گھر کو بنا۔ کیونکہ کلام مقدس میں ایک بہت خوبصورت آیت لکھی ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور جو خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کرے گا۔ اگر ہم خدا کی مقدس کو برباد کریں گے، خدا کے حکموں کی نفی کریں گے، تو ضرور ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو شخص گناہ کی حالت میں ہے اس کی دعا بھی نفرت انگیز گنی جائے گی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا گناہ گاروں کی دعاؤں کو نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو تو خدا اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے وسیلے سے آج بھی بہت سے معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں یسوع نام میں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں یسوع نام کی گواہی رکھیں گے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں یسوع کی منادی کا پرچار کریں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہمیں یسوع سے جدا نہیں کر سکتی۔ جس طرح پاک کلام میں لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تمہیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ تنگی، نہ کال، نہ ننگا پن۔ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے کلام حق کے مطابق کہ خدا گناہ گاروں کی دعا کو نہیں سنتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے خادمین کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں شفا نہیں ملتی۔ وہ تو خادم جو ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں، وہ پورے ایمان سے، پورے دل سے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، مگر ہم نے اپنے دل کے دروازے کو یسوع مسیح کی آمد کے لیے بند کر رکھا ہے۔ جب ہم اس دروازے کو کھولیں گے تو ضرور ہے کہ خدا ہماری زندگیوں میں آئے گا، ہماری زندگیوں میں بہت سے کام کرے گا، اور جب ہم خدا کے ساتھ رہیں گے تو خدا ہماری تمام ضروریات سے واقع ہے۔ وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی ہمیں دکھ کی حالت میں نہیں رکھتا، وہ کبھی انسان پر دکھ یا تکلیف اس کی برداشت سے زیادہ نہیں بھیجتا۔ ہم ہی غافل ہو جاتے ہیں اپنے کاموں سے، ہم غافل ہو جاتے ہیں تمام ان کاموں سے جو خدا سے ہم وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو ہم بھول جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ خدا ہماری دعائی نہیں سنتا۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم گناہ گار ہیں، اگر ہم بت پرستی کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہیں۔ بہت سے روزمرہ کے ایسے کام ہیں جن کو بتائیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، مگر وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اسی پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے۔ بہروبر کے خالق و مالک یسوع ناصری تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے خوبصورت زندگی بخش پاک کلام کے لیے۔ اے خداوند جو معجزات آج خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے دیکھے ہیں، ان معجزات کے وسیلہ سے ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو جائے۔ جو بھی ہمارے اندر کمی کمزوری ہے، اے خداوند وہ تیرے یسوع نام میں جاتی رہے۔ میں خداوند خدا فضل ٹی وی کی پوری ٹیم کا اور اے خداوند خدا تمام مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج
ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے پاک کلام کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ اے خداوند اس ٹی وی کو روز بروز برکتوں سے مالا مال کر، تاکہ جتنے لوگ، جتنی روحیں جو بھٹک چکی ہیں، جو کلام سے دور ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں کو بند کر رکھا ہے، پھر آسمانی باپ ان کے دلوں کو کھول، کیونکہ تو انسان کا دل مانگتا ہے، کیونکہ دل جو ہے سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کوئی شخص دریافت نہیں کر سکتا۔ پھر آسمانی باپ میں پھر سے منت کرتا ہوں تمام ناظرین کے لیے جو اس پاک کلام کو سن رہے ہیں، ہر ایک کی پریشانی کو دور کرنا۔ اگر اے خداوند کوئی جماعت میں بیمار ہے، اس کو شفائے کامل عطا کرنا۔ اگر کوئی دکھی ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی قرض جیسی بوجھ کے نیچے دبا ہے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ان کو اے خداوند خدا اپنے آسمان کے دریچے کھول کر برکتوں سے مالا مال کر، تیرے قدوس اور جلالی نام کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں، آمین۔